اللہ نے اس کو ایک خاص خاصیت دے رکھی تھی، وہ زمین پہ دیکھتا تھا تو زمین کے اندر چھپے سونے چاندی اس کو نظر آتے تھے، اور یہ بچپن سے اس کو یہ کیفیت نصیب تھی۔ زیادہ لکھا ہے کہ بچپن میں، جو تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، بچے تھے، بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایک قافلہ گزرا تو قافلے والوں کی ایک سرمیدانی گر گئی۔ اب ظاہر ہے کہ بچے تھے، انہوں نے دیکھا تو وہ سرمیدانی اسے اٹھا لی، اور آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں قافلے جب آگے چلتے تو ایک آدمی پیچھے 2 میل پیچھے چلتا تھا تاکہ کسی کو چیز گری ہو تو اٹھا کے لاتا جائے۔ اب اسے پیچھے سے دیکھ لیا کہ کوئی چیز گری ہو، اس بچے نے اٹھائی ہے، چنانچہ پکڑ لیا اس نے شداد کو، کہا کہ یہ کیا اٹھایا تم، دو مجھے دو، کیا ہے یہ؟ اسے دیکھا تو یہ تو وہ سرمیدانی تھی، تو شداد نے جلدی سے سرما لا کے آنکھوں میں لگا لیا۔ اب آنکھوں میں جیسے لگایا، اس کو زمین میں دیکھا تو زمین کے خزانے نظر آنے لگے۔ اب شداد بڑا ذہین تھا، وہ سوچا اگر میں نے بتا دیا اس کو کہ بھائی یہ کیسا سرما ہے، اس کو لگا کے تو زمین کے خزانے مجھے نظر آ گئے تو یہ سرما مجھ سے چھین لے گا۔ تو شداد نے شور مچانا شروع کر دیا، مر گیا، کیا تھا بھی سن، میری آنکھیں چلے گی۔ جیسے شور مچایا تو قافلے والا بھاگا کہ بستی والے نہ آ جائیں کہ بچے کی آنکھیں تو نے پھوڑ دی بھی، کیا ڈال دیا اس کی آنکھوں میں۔ وہ کہہ کہ وہ وہاں سے بھاگا، یہ سرمیدانی لے کے اپنے گھر پہنچا۔ اب یہ سرما لگاتا، اندر خزانے نظر آتے، کہیں سونے کی پلیٹیں، سونے کے خزانے، چاندی، ہیرے، جواہرات۔ یہ وہ خزانے تھے کہ اس کو اس سے اکٹھا کرتے یہاں تک اتنی طاقت بنا لی کہ ملک کا بادشاہ بن گیا، اور پھر خزانے زمین کے نکال کر اس سے وہ جنت بنائی، وہ ایسی جنت بنائی کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1000 مستری تھے اس کے بنانے والے، اور ہر ایک مستری کے ساتھ ہزار جب مزدور تھے، اتنی بڑی تعداد، اور دن رات 24 گھنٹے جنت بنانے میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ 12 سال میں جنت مکمل ہوئی۔ اس میں سونے چاندی کے درخت، ہیرے جواہرات کے پھل، اور جب وہ مشک و عنبر کی مٹی، ایسے کمالات جنت بنائی، اور اتنی حسین و جمیل جنت بنائی، یہاں تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی اس جنت کو دیکھے گا، یہ پیشن گوئی دی تھی۔ چنانچہ سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی، ان کا اونٹ عراق میں تھے، تو عراق میں ان کا اونٹ گم ہو گیا، اور وہ جنت عراق کے قریب کسی جگہ پر ہے، تو وہ عراق ان کا جنگل میں اونٹ گم ہو گیا، تو جنگل میں اپنا اونٹ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہوا، جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ وقت جب ہوا، یہ ڈھونڈتے اس جنت تک پہنچ گئے، اور انہیں دیکھا کہ اس جنگل بیابان میں ایسی حسین و جمیل کون سی جگہ ہے، تو وہ خالی شان اس کے گیٹ اور اس کے جو وہ دروازے، اب اندر جیسے داخل ہوئے، عین اس سورج کے طلوع کا وقت تھا، اور سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑ رہی تھی، تو جیسے اس کے اوپر روشنی پڑی تو اتنی حسین و جمیل روشنیاں پھوٹی ہر طرف، ایسی چمک دمک سامنے آئی کہ اس کو دیکھ کر تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ صحابی رسول بے ہوش ہو گئے، اس سے اندازہ کریں کیسی حسین و جمیل جنت بنائی تھی۔ اب اس کے بعد جب ہوش آیا تو جنت غائب تھی، اب وہ نکلے، اپنا اونٹ ڈھونڈا، انہوں نے پھر آ کے حضرت سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قصہ سنایا، انہوں نے جب علماء کو اکٹھا کیا تو سب نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ شداد کی اس جنت کو میرے صحابہ میں سے ایک صحابی دیکھے گا، اور تمیم داری نے دیکھا۔ آج لوگ بھاگ کے جو عراق جاتے ہیں نا کہ عراق پہ یہ کر دو وہ کر دو، وہ اصل میں اس جنت کو ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ اس جنت کو ڈھونڈنے کے لیے بڑے بڑے سبجیکٹ یہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، بڑی بڑی اس پر کام ریسرچ ہوتی ہے، ٹیمیں ہیں کہ جو جنت کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہیں۔ 2003 میں ایسے نہیں آپ یہاں سے چلے گئے عراق، وہ اس لیے کہا کہ اس جنت کو ڈھونڈے بھائی تاکہ جنت ہاتھ آ جائے، تاکہ یہ وسائل ہاتھ آ جائیں گے تو پھر تو ہم بادشاہ ہو جائیں گے۔ کبھی وہ جنت ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی مصر کے اندر قارون کا خزانہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، اس کے لیے ٹیمیں لگا رکھی ہیں، لیکن جس چیز کو اللہ پردے میں ڈال دے اس کا پردہ کوئی چاک نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کو چھپا رکھا، اوجل کر رکھا ہے اس جنت کو،